آپ نے انہیں اسی طریقے سے قید کیا ہے جس طریقے سے ظالموں نے ہماری اعلیٰ ترین خواتین کو جو ہے محبوس کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اسی طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں جیسے کہ کربلا کے میدان میں آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا ہماری اعلیٰ ترین خواتین کو. آپ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ظلم پیدا کر رہے ہیں. اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم جو ہے یہ جب بڑھتا ہے تو پھر یہ اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. انصاف لائرز فورم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ دوسرا منصب میرا اسپوکس پرسن کا ہے پیچھے آئے گی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو مائی پرسپشن ٹو یو. نمبر 1، عمران خان، ان کی اہلیہ اور اب ان کی بہنیں یہ سیاسی قیدی ہیں. اور غلط طریقے سے بدنیتی کے ساتھ انتقام کے لیے اپنے ذاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے انہیں جیل میں رکھا گیا ہے. ہم ان کی جیل میں موجودگی کو غیر آئینی، غیر قانونی تصور کرتے ہیں، اور ہم یہ گردانتے ہیں کہ وہ حبس بے جام ہیں. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عدالتیں موجود ہیں، تو ہمارے سامنے یہ واضح ہو چکا ہوا ہے کہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں، ہمارے پاکستان کی، انہوں نے لکھ کر بھیج دیا ہے کہ ہمارے یہاں انٹرفیئرنس ہے، ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے جہاں عدالتیں ہی آزاد نہیں ہیں، کسی کا یہ کہنا کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہ بات تو ماننے والی ہے ہی. سوئم یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ حکومت غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوانوں میں سٹرینجرز بیٹھے ہوئے ہیں. فارم 47، فارم 49 اس کو کام میں لا کے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ مل کے اس پاکستان کے آئین اور پاکستان کے نظریاتی اساس کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس تمام تر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام اس کے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے. لہٰذا انصاف لائرز فورم پاکستان کا اب فقط اور فقط ایک ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے جس کا اعلان آج آپ کے سامنے کیا جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریلیز عمران خان. یہی ہمارا فوکس اور یہی وہ نقطہ ہے جس پہ ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمیں خان باہر چاہیے، اس لیے کہ وہ مؤثر ترین اور میجورٹی کا لیڈر ہے، پبلک کا پاپولر ترین لیڈر ہے. اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بات قابل قبول ہے ہی نہیں. ہاں، ہم تحریک چلائیں گے، اور ہماری تحریک آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، موسٹ ایگریسو ہوگی، لیکن آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوگی. ہم لوگوں کو گاندھی کی چلائی ہوئی تحریک بھی یاد کرا دیں گے، اور جناح صاحب کی چلائی ہوئی تحریک بھی یاد کرا دیں گے، اور ہم اس تحریک کے نتیجے میں ایک نئی تاریخ لکھنے جائیں گے. اس لیے کہ آج تک ہمارا فوکس اس بات پہ تھا کہ ہم سٹیک ہولڈرز کو یہ بتا سکیں کہ ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے چلانا ہے. وہ راضی نہیں ہوئے. اب ہم انہیں یہ بتانا ہوگا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سطح پہ آپ آ جائیں. اور اب یہ ایک وہ ڈیلیکیٹ صورت ہے کہ جہاں پہ اسی طریقے سے ڈکلیئرڈ اقدامات ہوں گے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت پہ سرفراز ہونے کے بعد اپنے اعلان نبوت کے وقت میں واضح طور پہ بیان کر دیا تھا اپنے پیغام کو. اور اسی کی تصدیق میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ فری عمران خان، ہی از اے پولیٹیکل پرزنر اینڈ وی وانٹ ہم آؤٹ. اور تمام قوتوں کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی آئینی حدود میں واپس چلے جائیں. اس لیے جو بھی اقدام ہوگا ہم اس کا محاسبہ کریں گے، اور محاسبہ بھی آئین اور قانون کے اصولوں کے مطابق کریں گے. جہاں پہ ایگریشن ہوگی، جہاں پہ غیر آئینی اقدامات ہوں گے، پھر اس کے لیے ویسی اسٹریٹجی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی. اس لیے کہ اگر آپ کا مقصد، اسٹیبلشمنٹ کا مقصد عوام کو روند کے حکومت کرنا ہے نا، تو ہمارے نزدیک
حکومت کا مقصد ہے انکلوسیو آف آل. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فقط زمین چاہیے، لوگ نہیں چاہیے. آپ نے یہ مشرقی پاکستان کا تجربہ دیکھ لیا. وہاں پہ ہندوستان نے گھس کے کس طریقے سے منافقت کا کردار ادا کر کے ایک قوم کو مفلوج اور محکوم رکھا. لیکن آپ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان اگر اپنی اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان کی عوام اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے تو پاکستان دنیا میں اسلامی امہ کا چیمپئن ہے. لیکن اگر پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی تو یہ انتظام نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا. لہذا منصب کو اور مقام کو ٹھیک ہونا پڑے گا. ابھی سب سے بڑا مسئلہ اب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس شپ جو ہے اس کا آنے والا ہے. میری جماعت کا یہ واضح موقف ہے کہ سینیارٹی کے اصول کو فالو کرنا چاہیے. اب جب وہ اس کا بھی اعلان کریں گے تو اصل میں شخصیت سپریم کورٹ کو وہ نہیں کر سکتی، مفلوج نہیں کر سکتی. یہ طرز انصاف ہے جہاں پہ آپ نے ایسی کیٹیگرائزیشن کرنی ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں بلکہ دکھے بھی کہ انصاف ہو رہا ہے. تو سپریم کورٹ کو بھی اس چیلنج کو امبریس کرنا ہوگا. اور سپریم کورٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان کے فیصلے کو کلعدم کرنے کے لیے اس فضول قسم کی یہ فیبریکیٹڈ حکومت نے انیشیٹو لے کے ان کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے امینڈمنٹ کا ڈرامہ رچایا ہے اور اس کی بنا پہ خواتین نشستوں کو اس کی سیٹوں سے محروم کرنے کا اقدام کیا ہے. اور ان 8 ججز نے کہا ہے کہ نہیں، آپ وہی فیصلہ امپلیمنٹ کریں گے، اور الیکشن کمیشن نے جو اپنا ذہن دیا ہے وہ یہ دیا کہ وہ اسے امپلیمنٹ نہیں کریں گے. لہذا سپریم کورٹ کو پہلے تو اپنی اس منصب پہ آنا پڑے گا کہ جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے فیصلے بھی ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور ہم بھی اس چیز کا محاسبہ کریں گے کہ مضبوط بار صرف اور صرف رول آف لا کے لیے کھڑی ہوگی. ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہے، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہماری کوئی اولاد کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارے قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لہٰذا عدلیہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. عدلیہ کو ہم مضبوط کریں گے اور اس طور پہ مضبوط کریں گے کہ ان کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں. باقی تمام تر جو یہ نظام قائم ہو گیا ہے اس کا دلیرانہ حکمت کے ساتھ آئین کے مطابق جو ہے ہم محاسبہ کریں گے، کھڑے ہوں گے اس کے سامنے اور ڈیفیٹ کریں گے. اس لیے کہ عوام ہی نے یہ کام سر انجام دینا ہے، سو ہم کریں گے اور انیشیٹو لیں گے. جہاں تک میرے احباب نے آپ کے سامنے کہا کہ تحریک کے لیے یونیفارمڈ اپروچ جو ہے وہ اختیار کی جائے گی، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آج اس کی پہلی ڈراپ آپ سن لیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک آن ریلیز آف عمران خان اونلی. اس کے علاوہ ان سائڈ سے بھی اور آؤٹ سائڈ سے بھی ہمیں کوئی اور چیز قبول نہیں ہوگی. ہمیں ایشور کرنا ہوگا کہ ہم جو چیز بھی کریں وہ اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق، حضور کی احادیث کے مطابق اور ہمارے آئین کے مطابق ہو. اور ہمارا سپہ سالار جو ہے وہ آخر تک ہمارے ساتھ، اور ہم سب سپہ سالار ہیں اس لیے کہ خان نے ڈائریکٹ ربط جوڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. حلیمہ بی بی اور دیگر میں کہتا ہوں بیرسٹر حسان نیازی اور خواتین جو ہیں، بہنیں جو ہیں عمران خان کی اور ہماری سابقہ خاتون اول اور خان صاحب کو رہا کیا جائے. بہنوں کو آپ اس بات کی سزا دیں گے کہ وہ بھائیوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ بالکل اٹھائیں گی. آپ نے انہیں اسی طریقے سے قید کیا ہے جس طریقے سے ظالموں نے ہماری اعلیٰ ترین خواتین کو جو ہے محبوس کرنے کی کوشش کی تھی. آپ اسی طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں جیسے کہ کربلا کے میدان میں آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا ہماری اعلیٰ ترین خواتین کو. آپ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، ظلم پیدا کر رہے ہیں. اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے اور ظلم جو ہے یہ جب بڑھتا ہے تو پھر یہ اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. ہم جانتے ہیں کہ حالات جتنے بھی سخت ہو ہمارے لیے ہمارا ملک اولین ہے، لیکن